کوئی بڑا خاص معاملہ ہے وہاں. شاہی جنات نے کوئی چکر چلایا ہوا ہے. حیدرآباد سے تھوڑی دور شاہپور نام کا ایک قصبہ ہے. وہاں ایک جن قابض ہو گیا ہے. وہ جن پرستانی پارلیمنٹ کا رکن ہے اور بدبخت نے ایک پورا قبضہ گروپ بنایا ہوا ہے. اب یہ شرارتی جن راہ چلتے لوگوں کو پکڑ کر ہوا میں الٹا لٹکا دیتے ہیں اور عورتوں سے چھیڑخانیاں کرتے ہیں. سائیں علی ایسی ہی بے معنی گفتگو کرتا رہتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرا. وہ اپنے انداز میں بولتا رہا. اچانک میری نگاہ انگریزی کے ایک اخبار کے صفحے پر پڑی اور میں دنگ رہ گیا. اندرونی صفحے پر یہ ایک 2 کالمی خبر تھی. لکھا تھا، حیدرآباد کے نزدیک ایک گاؤں پر جنات کا قبضہ. پچھلے 1 ہفتے میں 4 افراد پراسرار طور پر قتل ہو چکے ہیں. سرخی کے نیچے لکھا تھا، حیدرآباد دکن کے قصبے شاہپور کے قریبی گاؤں میں ایک عجیب الخلقت مخلوق دیکھنے میں آ رہی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق بھیڑ بکریوں کی شیرک پر دانت رکھ کر ان کا خون چوس جاتی ہے اور اکیلے دکیلے شخص کو دیکھ کر قتل کر ڈالتی ہے. بعض لوگوں نے اس مخلوق کا حلیہ مختلف بیان کیا ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ شریر جنات کی کارستانی ہے. وہ روپ بدل بدل کر لوگوں کو شدید قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا کر رہے ہیں. علاقے کے بہت سے عامل اور پنڈت پجاری گاؤں میں موجود ہیں اور جنوں کو بھگا مارنے کی کوششیں کر رہے ہیں. خبر پڑھنے کے بعد میں نے حیرت سے سائیں علی کی طرف دیکھا. وہ اپنے ناخن چبانے میں مصروف تھا اور بے قرار نظر آ رہا تھا. میں نے خبر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس خبر کی بات کر رہے ہو؟ تم خبروں کو چھوڑو شفیع محمد، میری بات پر یقین کرو. چلو فٹافٹ اٹھ جاؤ، کلارک خان انتظار کر رہا ہوگا. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. میں نے بہتر سمجھا کہ سائیں علی کے کہنے پر مسٹر جی کلارک صاحب سے بات کر کے دیکھ لوں. میں سائیں علی کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا. یہاں تانگورے کی شادی کا ہنگامہ بھی جاری تھا. سب اپنے حال میں مگن تھے. دروازے پر وہی شاندار گاڑی کھڑی تھی جس پر سائیں علی چند روز پہلے بھی آیا تھا. معلوم نہیں اسے ساری سہولتیں اور یہ آسائشیں کیسے مہیا ہو جاتی تھیں. ہر قسم اور طبقے کے لوگ اس کے حلقہ مریدگان میں شامل ہونے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ گاڑی کسی بڑے سنہالی صنعت کار کی تھی اور پچھلی دفعہ وہ سائیں علی کے لیے خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. اس مرتبہ اسٹیئرنگ وہیل وردی پوش ڈرائیور کے ہاتھوں میں تھا. ڈرائیور نے چند منٹ کے اندر ہمیں اسی آراستہ و پیراستہ دفتر میں پہنچا دیا جہاں ایک خوبصورت میز پر کئی ٹیلی فون سیٹ رکھے تھے اور پن ڈراپ خاموشی تاری تھی. سائیں علی نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود پھسکڑا مار کر قالین پر براجمان ہو گیا. قالین پر سگریٹ کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے اور گنڈیری کے چھلکے بکھرے ہوئے تھے. یہ سب یقیناً سائیں علی کی کارستانی تھی. میرا ذہن گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا. اخبار میں دیکھی ہوئی مختصر خبر بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی. یہ کوئی انوکھی خبر نہیں تھی. دور افتادہ علاقوں سے ایسی جھوٹی سچی اطلاعات اکثر پڑھنے اور سننے کو ملتی رہتی ہیں. انوکھی بات یہ تھی کہ بقول سائیں علی مسٹر جی کلارک صاحب اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا. سائیں نے بمشکل 1 سگریٹ ہی پیا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی. سائیں کے اشارے پر میں نے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف مسٹر جی کلارک ہی تھے. 1-2 منٹ تک ہمارے درمیان رسمی گفتگو ہوئی جس میں تانگورے کی خیر خیریت اور اس کی شادی کا ذکر بھی آیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستان سے چند روز پیشتر یہاں پہنچے ہیں اور پھر کلارک صاحب اصل موضوع پر آ گئے. بہت اہم بات تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود فون کروں. میں سمجھ رہا ہوں جناب، آپ بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. یہاں ایک بہت عجیب معاملہ پیش آیا ہے شاہ جہان، اور اسی وجہ سے تمہارا جلد آنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے. شاید تھوڑا بہت تمہیں سائیں علی صاحب نے بھی بتا دیا ہو. شاہپور سے کچھ فاصلے پر ایک جگر گان نامی گاؤں ہے. پچھلے دنوں وہاں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں. معلوم نہیں اصل حقیقت کیا ہے. یوں لگتا ہے کہ کچھ جرائم پیشہ لوگ سادہ لوگوں کو شدید خوف و ہراس میں مبتلا کر رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان واقعات سے ہمارا تعلق بھی پیدا ہو گیا ہے. میں کچھ سمجھا نہیں جناب. ہمارا تعلق؟ میں فون پر تفصیل تو نہیں بتا سکتا. یہ سمجھ لو کہ ان واقعات میں 3-4 افراد قتل بھی ہو چکے ہیں. ان مقتولوں میں ایک مشتبہ کور کا دستے راست خدا بخش بھی ہے. خدا بخش کا نام سن کر میں چونکا. یہ شخص میرے لیے اجنبی نہیں تھا. وہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتا تھا اور مشتبہ کور کے لیے وہی کام کرتا تھا جو الادین کے لیے چراغ کا جن کرتا تھا. میں حیران تھا کہ مشتبہ کی محل نما رہائش گاہ میں دندنانے والا یہ شخص حیدرآباد کے اس دور افتادہ گاؤں میں جا کر کیسے قتل ہو گیا. لیکن میں اس سلسلے میں کیا کر سکوں گا جناب؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کے آدمی موجود ہیں
اور پھر مشتبہ کنور صاحب ہیں جنہیں بجا طور پر ہر مرض کی دوا کہا جا سکتا ہے۔ جی کلارک صاحب کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری در آئی۔ شاہ جہان، یہاں کے حالات ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اگر واقعی تمہاری ضرورت نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی فون نہیں کرتا۔ اوکے جناب، میں کوشش کرتا ہوں کہ 1-2 روز میں حیدرآباد پہنچ سکوں۔ میں نے جلدی سے کہا۔ 1-2 روز میں نہیں، آج ہی، رات والی فلائٹ سے۔ تمہارے ٹکٹ اور دوسرے کاغذات کا انتظام ہو چکا ہے۔ تمہیں یہاں آ کر اندازہ ہوگا کہ تمہارا یہاں جلد پہنچنا کتنا ضروری تھا۔ میں مسٹر جی کلارک صاحب کی عزت اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ بے حد امیر و کبیر تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ بھی ساحل صاحب کی طرح ایک معقول آدمی تھے۔ بے شک دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی اس وقت دفینے کے چکر میں تھے، لیکن بحیثیت انسان ان کی معقولیت میں کلام نہیں تھا۔ میں نے جی کلارک صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کی ہدایت کے مطابق حیدرآباد پہنچ رہا ہوں۔ میں غزالہ کو اپنے ساتھ پاکستان لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب مجبوری تھی۔ میں نے اس سلسلے میں تانگورے کو مکمل ہدایات دے دی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ کولمبو سے کراچی جانے والی پہلی یا دوسری پرواز کے ذریعے غزالہ کو روانہ کر دے گا۔ اس سلسلے میں نے جو انتظامات کیے تھے، غزالہ ان سے پوری طرح مطمئن تھی۔ نوریلیا چھوڑنے سے پہلے میں نے ایک دفعہ سردار بہادر سنگھ سے بھی ٹیلی فون پر بات کی اور ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کو سمجھایا کہ اگر وہ تانگورے اور اس کے ساتھیوں سے بدلہ وغیرہ لینے کے چکر میں نہیں پڑے گا تو میں بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گا، اور ظاہر ہے اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں گا، اور ظاہر ہے ان شاکار تصاویر کو بھی جو میرے پاس موجود ہیں۔ تانگورے، مجاہد علی اور میں بائی روڈ کولمبو پہنچے۔ سائیں علی بھی ہمارے ساتھ تھا۔ میرا ٹکٹ اور دیگر ضروری کاغذات سائیں علی کے پاس ہی تھے۔ میں نے سائیں سے پوچھا کہ وہ حیدرآباد نہیں جائے گا، تو سائیں نے حسب توقع اوٹ پٹانگ جواب دیا۔ بولا، میں ایسی مردار ایئر لائنوں میں سفر نہیں کرتا۔ PIA یعنی پرستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں سفر کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں سچ مچ کی پریاں میزبانی کرتی ہیں، اور اکثر جہاز اڑنے سے پہلے ہی ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتا ہے۔ کولمبو سے دہلی تک کا سفر میں نے سوتے ہوئے طے کیا۔ دہلی سے حیدرآباد کے لیے رابطہ پرواز موجود تھی، تاہم تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا۔ انڈیا ایئر لائن کا دیو ہیکل جہاز جس وقت حیدرآباد کی فضاؤں میں پہنچا، رات کے اندھیرے میں صبح کا اجالا پن شامل ہو رہا تھا۔ میں نے جہاز کی کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ ٹمٹماتی روشنیوں کا ایک سمندر میرے نیچے پھیلا ہوا تھا۔ ہاں، یہی حیدرآباد تھا، ادب و فن اور دکنی ثقافت کا مرکز، راجوں، مہاراجوں، نوابوں اور رئیسوں کی سرزمین، پرانی روایتوں کا امین اور یادگار داستانوں کا گہوارہ۔ اپنی تمام ترجولانیوں کے ساتھ ابھی یہ شہر بے قرار سو رہا تھا۔ میں نے سوچا، آج کا دن اس شہر کے لیے نہ جانے کون کون سے ہنگامے لے کر آئے گا، کون کون روئے گا اور کون کون ہنسے گا، کہاں کہاں زندگی مسکرائے گی اور کہاں کہاں موت کے سائے پھیلیں گے۔ دست قدرت کس کس پر اپنی نوازش کرے گا اور کس کس کو دن بھر کی مشقت کے بعد پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملے گا۔ ایئرپورٹ پر مقتول نواب شہریار جنگ کا مینیجر عبداللہ غازی اور ملازم خاص قلی قطب مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ قلی قطب وہی خطرناک باکسر تھا جو میرے ہاتھوں قتل ہوتے ہوتے معجزانہ طور پر بچ گیا تھا۔ یہ شخص نواب فیملی کا پرانا وفادار تھا، لیکن مشتبہ کنور نے اس پر نہ جانے کون سی گیدڑ سنگی آزمائی تھی کہ اب وہ اس کا دست راست بنا ہوا تھا۔ یہ دونوں حضرات مجھے ایئرپورٹ سے سیدھا کینٹ لائے۔ یہاں گھنے درختوں اور اونچی 4 دیواری میں گھری ہوئی ایک عالیشان کوٹھی میں مسٹر جی کلارک، آغا قادر زمان اور جاں باز امریکی ایجنٹ مسٹر اینڈرے سے ملاقات ہوئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، مسٹر اینڈرے بہت کم گفتگو کرتا تھا۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹ مضبوطی سے بھیجے رہتے تھے اور خاموش آنکھیں ہر شے میں برمے کی طرح گھستی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کی جسمانی ساخت اور صحت بھی قابل رشک تھی۔ شنکر کے بعد یہ دوسرا شخص تھا جس کی جسمانی ساخت اور فائٹنگ کے انداز نے مجھے متاثر کیا تھا۔ علیگ سلیگ اور رسمی گفتگو کے بعد مسٹر جی کلارک مجھے علیحدہ کمرے میں لے گئے۔ یہاں درمیانے قد اور بالکل گول چہرے والا ایک مقامی شخص موجود تھا۔ اس نے چست پیجامہ اور دیہاتی انداز کا ڈھیلا ڈھالا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس نے اٹھ کر حیدرآبادی اسٹائل میں مجھے سلام کیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس شخص کے ایک بازو پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ مسٹر کلارک نے اس شخص کا مختصر تعارف کرواتے ہوئے کہا، اس کا نام عبدال احمد ہے، یہ پولیس کے لیے مخبری کرتا رہا ہے اور اس وقت ہمارے لیے خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ بھروسے کا آدمی ہے اور ہم اس کی موجودگی میں بھی کھل کر بات کر سکتے ہیں۔
اپنے طلائی لائٹر سے دنیا کے مہنگے ترین برانڈ کا سگریٹ سلگانے کے بعد امریکی ارب پتی نے بات جاری رکھی. گہری سانس لیتے ہوئے بولے, شاہ جہان, تم سری لنکا جا کر اپنے معاملات میں الجھ گئے تھے. ہم نے واپسی کے لیے تم پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا. بہرحال ہم اپنے طور پر گمشدہ صندوقوں کی تلاش میں لگے رہے ہیں. قادر زمان کے علاوہ مشتبہ کنور اور افراہیم نے بھی اپنا زیادہ تر وقت یہیں گزارا ہے. پچھلے چند ہفتوں سے سروج بھی یہیں پر ہے. ہم نے چند ٹیمیں تشکیل دی تھیں جو حیدرآباد اور فاروق نگر میں مختلف جگہوں کی نگرانی کر رہی تھیں. اس کے علاوہ چند مشکوک افراد کو بھی مسلسل زیر نگرانی رکھا جا رہا تھا. مشتبہ کنور کا خاص آدمی خدا بخش بھی ان کارروائیوں میں سرگرمی سے حصہ لے رہا تھا. مشتبہ نے اسے ایک مقامی سکھ کے ساتھ اٹیچ کر رکھا تھا اور یہ دونوں افراد اسٹیشن کے نزدیک ایک عمارت کی نگرانی کر رہے تھے. یہ پچھلے اتوار کی بات ہے. مشتبہ کو خدا بخش کی طرف سے ایک اہم ٹیلی فون کال موصول ہوئی. یہ کال خدا بخش نے کسی پبلک فون بوتھ سے کی تھی. اس نے مشتبہ سے کہا کہ اسے ایک بہت اہم سراغ ملا ہے. وہ سراغ کی تصدیق کے لیے جا رہا ہے اور بہت جلد خوشخبری سنائے گا. وہ بہت جلدی میں تھا, اس لیے بات ادھوری چھوڑ کے چلا گیا. اس واقعے کے ٹھیک 12 بجے اس کی موت کی اطلاع آ گئی. اسے اتوار کی رات 9-10 بجے کے قریب ہی قتل کر دیا گیا تھا. اس کی لاش شاہپور سے 8-10 میل کے فاصلے پر نہر کے کنارے سرکنڈوں سے ملی. خدا بخش کی جیب میں ایک موٹر سائیکل کی رسید موجود تھی. اس رسید کی مدد سے مقامی پولیس کو اس کا اتا پتہ معلوم ہوا اور ایک اہلکار نے یہاں حیدرآباد آ کر مشتبہ کنور کو اس واقعے کی اطلاع دی. جائے وقوع پر خون بکھرا پڑا تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل اور مقتول میں دھینگا مشتی ہوئی ہے. قاتل کوئی طاقتور شخص تھا. اس نے خدا بخش کا سر بڑے زور کے ساتھ ایک پلی کی دیوار سے ٹکرایا تھا اور اس کی کھوپڑی سامنے کی طرف سے پچک گئی تھی. قاتل سے جدوجہد کے دوران میں مقتول نے مدد کے لیے چیخو پکار بھی کی تھی. قریبی راستے سے گزرنے والے کچھ راہگیر بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچے تھے. انہوں نے مقتول کے قریب ایک سایہ سا دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگے. وہ کوئی عجیب الوضع شخص تھا. اس کا سر معمول سے بہت بڑا نظر آتا تھا. راہگیروں میں سے ایک اس شخص کے بالکل نزدیک پہنچ گیا لیکن اسے پکڑنے میں ناکام رہا. قاتل نے اس پر بھی کسی تیز دھار شے سے حملہ کیا تھا. یہ شخص تمہارے سامنے بیٹھا ہے. مسٹر جی کلارک نے اس دیہاتی کی طرف اشارہ کیا جس کا نام انہوں نے ابدال بتایا تھا. میری نگاہ اس شخص کے زخمی بازو پر چلی گئی. بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی تھی. جی کلارک صاحب نے کہا, مقامی پولیس تو ڈھیلی ڈھالی تفتیش کر ہی رہی تھی. ہم نے مسٹر اینڈرے کو بھی متحرک کر دیا. مسٹر اینڈرے سراغ رسانی کی زبردست صلاحیتیں بھی رکھتا ہے. پرخطر حالات میں اس کا دماغ کسی سپر کمپیوٹر کی طرح کام کرنے لگتا ہے. وہ جائے واردات پر پہنچا اور بہت جلد اس نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر لی کہ جس رات نہر کے کنارے سرکنڈوں میں واردات ہوئی اسی رات 8-10 میل دور جگرگا نامی گاؤں میں ایک فرد بھی قتل ہوا اور دوسرے کو شدید زخمی کیا گیا. ان دونوں واقعات میں 5-6 گھنٹے کا فرق موجود تھا. یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ قاتل پہلی واردات کرنے کے بعد جگرگا پہنچا ہو اور وہاں بھی خون کی ہولی کھیلی ہو. اس شبے کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ طریقہ واردات ملتا جلتا تھا. جگرگا گاؤں میں قتل ہونے والے سر کا شخص بھی دیوار سے ٹکرایا تھا یا پھر کسی وزنی شے سے سر پر ضرب لگائی گئی تھی. اینڈرے نے اپنی تفتیش کا رخ جگرگا گاؤں کی طرف موڑ دیا. اسی دوران میں ایک قتل جگرگا میں اور ہو گیا. ایک عورت ایسے ہی حملے میں شدید زخمی ہوئی. لوگوں میں چمگوئیاں تو پہلے سے ہی ہو رہی تھیں لیکن ان واقعات کے بعد حالات مکمل طور پر پراسرار رنگ اختیار کر گئے. اب پورے علاقے میں خوف و دہشت کی فضا پیدا ہو چکی ہے اور جگرگا کی بیشتر آبادی نقل مکانی کر چکی ہے. لوگ سر شام گھروں میں بند ہو جاتے ہیں. عامل، پنڈت اور شعبدے باز قسم کے لوگ نت نئی افواہیں پھیلا رہے ہیں اور سادہ لو افراد کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. اینڈرے کو تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو شاید وہ کسی اور اہم سراغ تک پہنچ جاتا لیکن مقامی لوگ اس سے بالکل تعاون نہیں کر رہے بلکہ اب تو اس کے لیے جگرگا میں گھسنا بھی ممکن نہیں رہا. کسی مقامی عامل نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ اگر غیر مقامی لوگ گاؤں میں آتے رہے تو مزید آفات آئیں گی. خاص طور پر کسی بے عقیدہ غیر ملکی کا بار بار آنا بہت خطرناک ہے. غیر ملکی سے اس عامل کی مراد اینڈرے ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں ایمرجنسی میں یہاں بلایا ہے. ہمارے لیے بہت اہم معاملہ بن چکا ہے. ایک ایسا شخص قتل ہوا ہے جو نہ صرف مشتبہ کنور کا دیرینہ ساتھی تھا بلکہ ہمیں دفینے کے حوالے سے کوئی خاص اطلاع بھی دینے جا رہا تھا. جی کلارک صاحب خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگے. معاملہ تو واقعی دلچسپ ہے جناب، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں.
میرا مطلب ہے کہ یہ سوچنا تمہارا کام ہے. میں تمہیں فری ہینڈ دینا چاہتا ہوں. تم مقامی حلیے میں بآسانی لوکل افراد میں گھل مل سکتے ہو. جگرگاں میں کسی کو تمہاری آمد و رفت پر اعتراض بھی نہیں ہوگا. میری رائے ہے کہ تم ابھی اینڈریو سے مل لو اور اس کے فوراً بعد ابدال کو لے کر جگرگاں چلے جاؤ. موقع پر جا کر تم جو کچھ دیکھو گے اور محسوس کرو گے وہ زیادہ اہم ہوگا. جناب، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم اس کام کے لیے مقامی پولیس میں سے کسی باصلاحیت افسر کو منتخب کرتے؟ میں نے اور مشتبہ نے اس بارے میں بھی سوچا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اسے کسی خاص شخص کو ہی ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے، اور موجودہ حالات میں ہماری نظر میں وہ خاص شخص تم ہی ہو. میرے نزدیک یہ میری عزت افزائی ہے. بس پھر ٹھیک ہے، تم پہلے اینڈریو سے مل لو، پھر ابدال کے ساتھ جگرگاں چلے جاؤ. میں ابھی کلارک صاحب سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے جگرگاں بھیجنے کے سلسلے میں بہت جلدی میں نظر آتے تھے. میں حیدرآباد سے ایک ایسے وقت میں بھوپال روانہ ہو گیا تھا جب حالات بہت نازک موڑ پر تھے. اس وقت گمشدہ صندوق بڑے نواب شہریار جنگ کی تحویل میں تھے. ان کا دھیان اللہ کی طرف ہو گیا تھا اور یہ ساری دولت وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے حوالے کر دینا چاہتے تھے. اسی سلسلے میں نئی دہلی سے فیڈرل منسٹر راجندر سنگھ چوپڑا خصوصی طور پر حیدرآباد پہنچا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ نواب شہریار جنگ تک پہنچتا، میں نے اس پر قابو پا لیا تھا اور اس کے روپ میں خود نواب شہریار تک پہنچ گیا تھا. مگر پھر صورتحال نے ایک اور کروٹ لی تھی. اس سے پیشتر کہ نواب شہریار مجھے صندوقوں کے بارے میں کچھ بتاتے، وہ اپنے نافرمان بیٹے نواب فیروز جنگ کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے اور پورے حیدرآباد میں تہلکہ مچ گیا تھا. بعد کے حالات کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا. میں کلارک صاحب سے اس بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت جلدی میں تھے. وہ مجھے فوراً سے پیشتر روانہ کر دینا چاہتے تھے. میں نے 10-15 منٹ اینڈریو سے گفتگو کی اور اس کی تفتیش کا احوال سنا. پھر ابدال نامی حیدرآبادی کے ساتھ جائے واردات کی طرف روانہ ہو گیا. دوپہر کے 2 بجے تھے. میں اور ابدال اسی جگہ کھڑے تھے جہاں 6-7 دن پہلے خدا بخش پراسرار طور پر قتل ہوا تھا. یہ بالکل سنسان جگہ تھی. ایک طرف نہر تھی. نہر کے کنارے ریتیلے تھے اور ان ریتیلے کناروں پر دور تک سرکنڈے لہراتے نظر آتے تھے. سرکنڈوں کی اس فصیل کے عقب میں درختوں کے جھنڈ بھی تھے. بیری اور شہتوت وغیرہ کے درخت میں دور سے ہی پہچان سکتا تھا. اس جگہ سے قریب ترین گاؤں جگرگاں تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا اس کا فاصلہ کم و بیش 8 میل تھا. ہاں، راستے میں پیڑوں کے نیچے کہیں کہیں اکا دکا مکان موجود تھے. خدا بخش کی لاش ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر ملی تھی. معلوم نہیں وہ اس ویران جگہ پر کیا کرنے آیا تھا. یقیناً وہ یہاں تک پیدل ہی پہنچا تھا. علاقے میں آمد و رفت کا واحد ذریعہ دیہاتی تانگے تھے. اگر وہ تانگے پر آیا بھی تھا تو اسے جائے واردات سے قریباً 4 فرلانگ دور اترنا پڑا ہوگا. اپنے قتل سے چند گھنٹے پہلے خدا بخش نے مشتبہ کنور کو فون پر بتایا تھا کہ اسے کوئی اہم سراغ ملا ہے. اس کے لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے حد جلدی میں ہے. عین ممکن تھا کہ وہ کسی شخص کا تعاقب کرتا ہوا اس دور افتادہ مقام پر پہنچا ہو. جن کا تعاقب کیا جا رہا تھا انہیں شبہ ہو گیا ہو اور انہوں نے خدا بخش کو جان سے مار ڈالا ہو. موقع کا ایک گواہ میرے ساتھ ہی موجود تھا، یعنی ابدال احمد. اس نے دور ایک چوڑی پگڈنڈی کی طرف اشارہ کیا اور حیدرآبادی لہجے میں بولا، ہم اس پگڈنڈی پر جا رہے تھے جی. کل 8 بندے تھے ہم. نہر پار کے ایک گاؤں میں مرگ ہو گئی تھی. جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے. میرا خیال ہے وہ کوئی 9:30 بجے کا وقت ہوئیں گا. ہم اس جگہ پہنچے تو کوئی بڑے غصے سے بولا. پھر چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی. بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آ رہی تھیں. ہم میں سے 4 بندوں کے پاس لاٹھیاں تھیں. ایک لالٹین بھی تھی. پہلے تو ہم گھبرائے، پھر سرکنڈوں کے اندر سے گزر کر آواز کی طرف دوڑے. میں سب سے آگے تھا. اس پرانی پلی کے بازو میں نے ایک بندے کو زمین پہ گرتے دیکھا. ایک لمبا چوڑا سا سایہ اس کے قریب تھا. میں اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا بندہ ہوں جی، خدا میری زبان سے جھوٹ نہ بلوائے. اس سائے کو دیکھ کر تو میری آنکھاں پھٹا رہ گئیں. کوئی عجیب سی شے تھی وہ. نہ انسان نظر آتا تھا نہ جانور. اس کا سر بہت بڑا تھا. تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے سکتا سا ہو گیا. پھر خدا کی قدرت نے حوصلہ دیا اور میں اس کے پیچھے بھاگا. میں نے اندھا دھند لاٹھی بھی چلائی. مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ لاٹھی اس کو لگی یا نہیں. وہ سرکنڈوں میں گھس گیا تھا. ایک دم پلٹ کر اس نے مجھے کچھ مارا. کوئی چاقو قسم کی شے ہوگا. میری کوہنی کے پاس انگارے سے اتر گئے. پھر وہ ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر سرکنڈوں کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. ہم نے اس کا پیچھا جاری رکھا. رات کے وقت کھیتوں میں کام کرنے والے 3-4 اور بندے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. نہر کے ساتھ ساتھ سرکنڈوں میں ہم دور تک اس کے پیچھے گئے. آگے جا کر سرکنڈے ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں یقین تھا کہ اس مقام پر جا کر وہ پکڑا جائے گا.
لیکن جب سرکنڈے ختم ہوئے تو اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہمیں شک گزرا کہ شاید ہم کسی کتے بلی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ قریباً پون گھنٹے بعد ہم واپس پہنچے۔ اس وقت تک لاش جوں کی تو پڑی تھی۔ 4-5 دیہاتی موقع پر جمع ہو چکے تھے۔ ان کے پاس 2-3 لالٹینیں بھی تھیں۔ مقتول نے سفید شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ میں نے خود اس کی تلاشی لی۔ اس کے جیبی بٹووں میں نقدی اور کچھ ضروری کاغذات تھے۔ ایک پستول بھی موقع سے ملا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مقتول کا پستول ہے، کیونکہ اس کی قمیص کے نیچے چمڑے کا ہولسٹر لگا ہوا تھا۔ میں نے جائے واردات پر موجود کسانوں کو ہدایت کی کہ وہ کسی چیز کو نہ چھیڑیں۔ پھر میں نے ایک تانگے کا انتظام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ راج گڑھ پہنچا۔ وہاں سے ہم نے شاہپور کے پولیس اسٹیشن میں فون کیا اور بتایا کہ بڑی نہر کے کنارے بندہ قتل ہو گیا ہے۔ پولیس نے ارد گرد کے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہوگی؟ جی ہاں، انسپکٹر صادق علی نے یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی تھی۔ میں نے جائے واردات کے آس پاس رہنے والے تمام لوگوں کو جمع کیا اور انہیں باری باری انسپکٹر صادق کے سامنے پیش کیا۔ ان میں سے 4-5 کاشتکار تھے۔ ایک بھٹا کے 3-4 ملازم تھے۔ تھوڑا آگے جا کر نہر کے کنارے چند چھوٹے چھوٹے باغ ہیں، وہاں رکھوالی پر رہنے والے بھی پولیس کے سامنے پیش ہوئے۔ اس لمبی چوڑی تفتیش سے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ مقتول کے ساتھ کسی کی جان پہچان تھی اور نہ ہی اسے پہلے کبھی یہاں دیکھا گیا تھا۔ تم جگرگاں کے رہنے والے ہو؟ نہیں جی، یہاں آگے چل کر نہر کے کنارے ہی 15-20 گھروں کی چھوٹی سی بستی مزار شریف ہے، وہاں رہتا ہوں میں۔ جس رات خدا بخش قتل ہوا اسی رات جگرگاں میں بھی ایک واردات ہوئی تھی؟ جی ہاں، ایک بندہ ہلاک ہوا تھا۔ تم اور تمہارے ساتھی شاہپور ٹیلی فون کرنے راج گڑھ گئے تھے، وہاں سے تمہاری واپسی کتنے بجے ہوئی تھی؟ یہی کوئی رات کے 1 بجے کے لگ بھگ۔ اور جگرگاں والی واردات؟ وہ قریباً رات 3 بجے ہوئی تھی۔ یعنی راج گڑھ سے تمہاری واپسی کے 2 گھنٹے بعد قریبی گاؤں جگرگاں میں واردات ہوئی۔ عبدال احمد نے اسبات میں جواب دیا۔ اس واردات کے بارے میں تمہارا ذاتی خیال کیا ہے؟ واردات کا تصور کر کے عبدال کی آنکھوں میں انجانا سا خوف لہرا گیا۔ کہنے کو تو یہ واردات اسی راتاں ہو گئی تھی جس راتاں خدا بخش قتل ہوا، مگر اس واردات کا پتہ اگلے روز شام کو ہی چل سکا۔ قتل ہونے والا گاؤں کا ایک کاشتکار امریش تھا۔ اللہ صبح 2:30-3 بجے کے لگ بھگ بیدار ہوا۔ اسے کھیتوں میں پانی دینے جانا تھا۔ کسی کام سے وہ گھر کے پچھواڑے واقع کوٹری میں گیا۔ اس کوٹری میں پرال بھرا ہوا تھا اور دیگر کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی کوٹری کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ اس نے امریش پر حملہ کر کے اسے جان سے مارا اور بھاگ گیا۔ امریش کا اپنے چھوٹے بھائی سے گھر کے بٹوارے پر جھگڑا چل رہا تھا۔ واردات سے 10-15 گھنٹے پہلے بھی دونوں بھائیوں میں سخت کلامی ہوئی تھی۔ مقتول امریش جب دوپہر کو کھانے پر گھر نہیں آیا تو اس کی پتنی نے سمجھا کہ شاید راتاں ہونے والے جھگڑے کی وجہ سے وہ ناراض ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی لاش پچھواڑے والی کوٹری میں پڑی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ سارا دن اس کوٹری کی طرف اس کا جانا نہیں ہوا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے مقتول کی والدہ اپلے لینے کوٹری میں گئی اور پرال کے درمیان بیٹے کی لاش دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ لاش بالکل سیدھی پڑی تھی، پاس ہی کسی اور درانتی وغیرہ رکھی تھی۔ مرنے والے کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی اور سر میں خون کے ساتھ ساتھ مغز بھی بہہ گیا تھا۔ مقتول کی پتنی کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پتی کو اس کے دیور نے مارا ہے، لیکن دیگر اہل خانہ اور گاؤں والوں کی رائے بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریش کا بھائی ایسا کام نہیں کر سکتا، اور یہ کہ اس کی پتنی وقتی صدمے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ مقتول کے بارے میں اس کی والدہ اور بہن بھائیوں نے ایک عجیب بات بتائی ہے۔ وہ پچھلے 2-3 مہینوں سے سخت پریشان تھا۔ بظاہر پریشانی کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ اسے وہم سا ہو گیا تھا کہ اسے یا اس کے بال بچوں کو کچھ ہو جائے گا۔ خاص طور پر وہ اپنے بارے میں ہر وقت پریشان کن باتیں سوچتا تھا۔ کبھی کہتا میں ڈوب کر مر جاؤں گا، کبھی کہتا میری ارتھی اٹھنے والی ہے۔ سر میں ہر وقت درد بتاتا تھا۔ کچھ عرصے سے اس نے عاملوں اور جھاڑ پھونک والوں کے پاس جانا شروع کر دیا تھا اور مزاروں پر بھی حاضری دینے لگا تھا۔ ہندو عام طور پر قوالی نہیں سنتے، لیکن وہ قوالی سننے لگا تھا۔ اپنے مرنے سے فقط 4-5 دن پہلے اس نے جگرگاں کے میلے میں ایک مسلمان بزرگ کے مزار پر 200 روپے کی اگربتیاں جلائیں اور پھر قوالی سنی۔ قوالی سننے کے دوران میں اس پر اتنے زور کا حال پڑا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کے منہ سے جھاگ بہ نکلا۔ جس دن امریش کی ارتی اٹھی اسی دن لوگاں سرگوشیاں کرنے لگے تھے کہ یہ قتل وتل نہیں، یہ ہوائی چیزوں کا کام ہے۔ پھر دوسرے دن جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ 8-10 میل دور بڑی نہر کے کنارے پرانی پلی پر بھی قتل ہوا ہے اور قاتل کا حلیہ عجیب و غریب تھا، تو وہ فوراً یہ کہنے لگے کہ یہ دونوں قتل ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں
اور یہ ہوائی چیزوں کی کارستانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پورے علاقے میں شدید قسم کا خوف و ہراس پھیل گیا۔ میں نے سنا ہے کہ جس رات امریش قتل ہوا اس روز کوئی زخمی بھی ہوا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی باتیں نہیں تھی۔ دراصل امریش کی لاش دیکھ کر اس کی والدہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ گرتے ہوئے اس کا سر کوٹری کی دیوار سے ٹکرایا تھا۔ کسی نے کہا امریش کے بعد ہوائی چیزوں نے اس کی ماتا کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ بس یہی بات سارے علاقے میں پھیل گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی جھوٹی سچی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جگرگا میں 2-3 افراد ایسے ہیں جو پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اندھیرے میں کسی پراسرار شے کو دیکھا ہے۔ کوئی اس کا سر بہت بڑا بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ انسان کی شکل کا جانور ہے۔ ان باتوں سے کچھ اور پتہ نہ بھی چلتا ہو، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ جگرگا میں کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ اور پرسوں ہونے والے قتل کے بعد تو یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے۔ یہ قتل کہاں ہوا ہے؟ جگرگا کے بڑے قبرستان میں۔ قتل ہونے والی چھیما نامی ایک عورت تھی۔ اس کا خاوند جیل میں ہے۔ اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی وہ۔ میں نے خود بھی اسے دیکھا ہوا ہے۔ جوان سال تھی اور شکل بھی اچھی تھی۔ ہاتھ پاؤں مضبوط تھے۔ 8-10 بھینسیں تھیں اس کی۔ اکیلی دیکھ بھال کرتی تھی اور چرانے کے لیے بھی لے کے جاتی تھی۔ پرسوں دوپہر میں بھی وہ بھینسیں چرا کر واپس آ رہی تھی۔ راستے میں اسے قبرستان کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا۔ معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ قبرستان کے اندر چلی گئی۔ بھینسیں اس کے بغیر گھر واپس آ گئیں۔ چھیما کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 1.5 سال ہے ایک بھینس کے اوپر سوار تھا۔ پڑوسیوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ عصر کی نماز کے بعد گاؤں کے پیش امام صاحب کسی خبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان گئے تو انہوں نے دیکھا کہ چھیما کی لاش گھنی جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ شاخیں کاٹنے والی لمبی چھری جو چھیما کی تھی اس کے پاسج پڑی تھی۔ چھیما کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کا لباس بری طرح پھٹا ہوا تھا اور جسم جگہ جگہ سے ننگا ہو رہا تھا۔ بالائی جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے۔ بعد ازاں چھیما کی ایک بچڑی بھی قبرستان کے ارد گرد گھومتی پائی گئی۔ اندازہ ہوا کہ وہ بچڑی ریوڑ میں سے نکل کر بھاگی ہوئیں گی۔ چھیما بچڑی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے قبرستان میں گئی ہوئیں گی۔ وہاں پر اس بدقسمت کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ جگرگا کا یہ قبرستان کافی پرانا ہے اور بہت بڑا بھی ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ گھنی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ معلوم نہیں ہوا اس عورت کے ساتھ ہوا کیا۔ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ کسی نے جنتر کی جھاڑیوں میں گرا لیا ہو اور اس کی آبرو لوٹنے کی کوشش کی ہو، ناکام ہو کر اسے گلا گھونٹ دیا ہو۔ بہرحال جناب، اس تازہ واقعے کے بعد تو سب لوگوں ایک دم دہشت زدہ ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے تو جگرگا سے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ اور تو اور ہماری پولیس کے شیر بہادر بھی جگرگا میں آتے ہوئے خوف کھانے لگے ہیں۔ رہی صحیح کسر عاملوں اور جھاڑ پھونک والوں نے پوری کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پورے علاقے پر جنات کا سایہ ہے اور وہی لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں۔